آج میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی بایوگرافی کا 7واں حصہ 7th پارٹ آف دا اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتانا شروع کیا آپ نے کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے آسمان سے اللہ کے پاس سے میسج دیا، پیغام دیا، تو سب سے پہلے کن کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی؟ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا، مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوکر تھے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دھیرے دھیرے اسلام جب پھیلنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، بلایا۔ تقریباً 43 لوگ 43 آدمی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، جو میری دعوت کو قبول کر لے گا، میری بات مان لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ لیکن جو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا کہ ارے عقل مندی کی بات کرو، کیا یہ بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو؟ اور اس نے یہ کہہ کر کے پوری میٹنگ خراب کر دی اور سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت دی اور دوبارہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کی، اور کہا کہ دیکھو، آخرت میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے ان کے لیے جنت، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ پھر یہی ابو لہب، جو بہت بڑا شیطان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے کہا کہ ارے تم اکیلے سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے ہو، اور اپنے بھائیوں کو کہا کہ اس کو منع کرو، اس کو روکو، نہیں تو سارے عرب مل کر کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تم کو قتل کر دیں گے۔ کیسی نئی بات کر رہا ہے؟ پھر بات ختم ہو گئی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ بات چھپ کے نہیں کرنی ہے، بلکہ اعلان کر کے کرنا ہے، کھلم کھلا بولو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جا کر کے آواز لگائی۔ صفا ایک پہاڑ ہے۔ یا صباحا، یہ آواز لگانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت بڑا ڈینجر اور خطرہ ہوتا تھا تو لوگ اس پہاڑی پہ جا کر کے پکارتے تھے بزور سے، یا صباحا، تو پورے شہر کے لوگ سن کر کے دوڑے ہوئے آ جاتے تھے۔ تو سارے کے سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک آرمی ہے، اور وہ فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم مانو گے میری بات؟
تو سارے مکے کے لوگوں نے کہا کہ بالکل مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. 40 سال آپ ہمارے درمیان رہے, کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو بہت جلد آنے والا ہے, یعنی مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا. تو ابو لہب وہی شیطان کا چچا, اس نے کہا کہ تبًا لک الہٰذا جمعتنا, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا. یہ کہہ کر کے لوگوں سے بولا کہ چلو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اتر گئے, اور اس کے بعد وہ جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے رسول کو کہا تھا نا کہ تمہاری بربادی ہو, تو اسی کے بارے میں سورہ اتر گئی تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ تب, اور وہ خود ہی برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی the most successful person of all time in the human history, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بایوگرافی کا 7th پارٹ ہے. خود بھی اسے سنیے, اپنے بچوں کو بھی سنائیے, اور پوری دنیا تک اسے پہنچائیے, شیئر کیجیے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.